اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو تصدیق کرنے والا تھا اس کی جو اس سے پہلے تورات میں تھا، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو اس سے پہلے تورات میں تھا، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت یا نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ خود بھی اسی شریعت پہ چلتے تھے جو شریعت موسوی تھی، اور انجیل بھی اسی شریعت پر چلنے کا حکم دیتی تھی۔ انجیل میں آتا یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین نہ ٹل جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ تو بہرحال اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اسی شریعت کے پیروکار تھے، اور چاہیے کہ انجیل والے اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں یعنی انجیل میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان پر نگہبان ہے، بس آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور حق میں سے جو آپ کے پاس آ گیا ہے اس سے ہٹ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کیا۔ بس نیکیوں میں سبقت کرو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ تو یہاں ایک بڑی اہم بات کی گئی ہے، فاستبقوا الخیرات۔ انسان کی اصل توجہ کس چیز کی طرف ہونی چاہیے؟ نیک اعمال کی طرف، ان کی طرف دوڑ لگائے، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے محتاط بھی رہیں کہ کہیں یہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اللہ کے نازل کردہ حکم سے ہٹا نہ دیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جان لیں کہ بے شک اللہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے، اور بے شک لوگوں میں بہت سے یقیناً نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اولیاء مت بناؤ، یعنی دلی دوست، اولیاء ولی کی جمع ہے، دلی دوست کے لیے آتا ہے۔ ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں، اور تم میں سے جو کوئی انہیں اولیاء بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے کہ وہ انہی کے پاس دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گردش نہ آ پہنچے، تو امید ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنی طرف سے کوئی اور حکم لے آئے، پھر وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے نادم ہو جائیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائی تھی کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال ضائع ہو گئے تو وہ خسارہ پانے والے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ان کی جگہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں خبردار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ماضی حال مستقبل سب کچھ جانتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے عرب قبائل مرتد ہو جائیں گے، اس لیے آئندہ سے متعلق آیت پہلے ہی نازل کر دی رہنمائی کے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو 3 مقامات کے علاوہ مکہ، مدینہ، بحرین، ان کے علاوہ تمام علاقوں سے عرب قبائل کے مرتد ہونے کی خبریں آنے لگی۔ وہ کہنے لگے ہم نماز تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان مرتدین کے ساتھ جہاد کیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی بے نیازی دکھا رہے ہیں کہ اگر تم نکلتے ہو دین سے نکل جاؤ، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، وہ اور لوگ لے آئے گا، اللہ جن سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، وہ آپس میں بہت شفیق اور مہربان ہوں گے۔ یعنی اللہ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے،
ہم اگر کوئی دین کا کام کرتے ہیں تو یہ دراصل ہمارے اپنے ہی فائدے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور پھر وہ تمہاری طرح سست بھی نہیں ہوں گے اور وہ اللہ کے راستے میں بھرپور جہاد کرنے والے ہوں گے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارے دوستو، تمہارے ولی تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو اولیاء مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور نہ ہی کفار کو اولیاء بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم سچے مومن ہو۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ مضمون پھر دہرایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کی دوستی سے دوری اختیار کرنی چاہیے جو دین کا مذاق اڑائیں۔ یہ کرائٹیریا ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جس کی محفل میں دین کا مذاق اڑایا جائے اس محفل سے گریز کرو، اٹھ جاؤ وہاں سے۔ دین کا مذاق اڑانے میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن کی کسی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو یا دین کے کسی شعار کو ہنسی مذاق کے طور پر یا دوسروں کو ہنسانے کے لیے بیان کیا جائے۔ ایسے تمام لطیفوں کا بائیکاٹ کریں جس میں کوئی بھی قرآن کی آیت یا اس کا کوئی کانسیپٹ یا دین سے متعلق کوئی شاعر اللہ ویسے کسی بھی چیز کا مذاق اڑایا جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، سنت پر عمل کرنے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ پھر اپنے ایمان کی خیر منائیں، کیونکہ مومن یہ نہیں کر سکتا۔ مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ یہ ہے سب اس کی طرف سے آیا ہے اور وہ مجھ سے زیادہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ شریعت پہ باتیں بناتے ہیں، یہ تو بڑا سمپل سا حکم ہے، یہ تو بڑا سمپل سا سولوشن ہے، لیکن اب دنیا تو بہت آگے جا چکی ہے، اب یہ نہیں چلے گا، نعوذ باللہ۔ تمہاری عقل نہیں ہے کہ تم اس کو چلا سکو۔ دوسرے پارے کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، سیقول السفہاء، یہ سفیہ اور بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں۔ مثلا اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کو کہنا یہ تو بڑی سخت ہے، یا یہ تو بہت بیکورڈنس ہے، یا یہ کہ اللہ کی شریعت کا آج کے دور میں کوئی فائدہ نہیں، یا پھر علماء کا مذاق اڑانا، خطباء کا مذاق اڑانا، دین کا کام کرنے والوں کا مذاق اڑانا کہ اس کو تو کچھ اور سوچتا ہی نہیں، بس اس کو تو صرف قال اللہ اور قال الرسول ہی آتا ہے۔ اگر آپ کے بچے 5 وقت نماز پڑھنے مسجد جانے لگے تو سجدے میں پڑ جائیں، شکر ادا کریں، نہ کہ ان کو ڈانٹ ڈپکار کریں اور کہیں کہ تمہیں اور کچھ نہیں آتا، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ یہ لطیفے بنے ہوئے، محاورے بنے ہوئے، اس قدر افسوس کی بات ہے، کوئی اور لفظ نہیں ملا تھا۔ اور جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کا مذاق اڑانے والا خود ناسمجھ ہے۔ شیطان کو بھی اذان کی آواز برداشت نہیں ہوتی، حدیث میں آتا ہے تو شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے کہ یہ کانوں میں نہ پڑے اس کے، پھر واپس آ جاتا ہے، اقامت کے وقت پھر پیٹ پھیر کے چل پڑتا ہے، جب تکبیر ختم ہوتی ہے پھر آ کے نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیا تم اس لیے ہم سے ناراض ہوتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہ کہ تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ پھر فرمایا کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بری سزا پانے والا کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضبناک ہوا اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یہی لوگ بدترین درجے میں ہیں اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں۔ اور آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اور حرام کھانے میں خوب دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یقیناً کتنا برا ہے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ انہیں ان کے عبادت گزار اور علماء گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً کتنا برا ہے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی عوام اگر غلط کام کرے تو پھر علماء کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو منع کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ٹھیک ہے، تو یہ علماء کا فرض ہے، عام انسان کا بھی فرض ہے،
لیکن علماء کا خاص فرض ہے کہ جو غلط کام عوام کر رہی ہو اس سے ان کو روکیں، ان سے ڈرے نہیں۔ اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، باندھ دیے گئے ہاتھ ان کے، اور یہ لعنت کیے گئے اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان کی اکثریت کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی انہوں نے تمہارے خلاف جنگ کے لیے آگ بھڑکائی، اللہ نے اسے بجھا دیا، اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، حالانکہ وہ مال تو اللہ ہی کا تھا، اسی نے دیا، اسی کے دیے میں سے انہوں نے دینا تھا، تو یہود بجائے اس کے کہ اللہ کے انداز بیان اور اس کے فضل و کرم پر غور و فکر کرتے اور سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی گنا بڑھا کے واپس لوٹائے گا اور یوں صدقے کی ترغیب دے رہا ہے، نہ کہ اسے واقعی کوئی قرض چاہیے، تو یہ کیا کہنے لگے، اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اسی لیے وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اس سے آپ دیکھیں ان کی جرتیں، کسی کے دل میں رتی برابر بھی ایمان کی حرارت ہو نا تو اللہ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ یہ دراصل کتاب اللہ یا اللہ کے حکم کا مذاق اڑانے کی مثال ہے۔ سمجھا بھی دیا کہ کیسی باتیں جو مذاق اڑانے میں آتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر واقعی اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے، اور ہم ضرور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے۔ اللہ تو اتنا مہربان ہے، اتنا پیارا ہے، بس ایمان اور تقوی کی ضرورت ہے۔ اور اگر واقعی وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی اس پر عمل کرتے، اور اس کو بھی جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف اتارا گیا ہے، تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی زمین بھی خزانے اگلتی اور آسمان سے بارشیں برستی، رزق برستا۔ اور ان میں سے ایک گروہ میں آنا رو ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو تورات اور انجیل کی پابندی کا حکم دیا گیا، اور دوسرے احکامات کی پابندی کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ ان کی کتابوں میں بھی کہا گیا تھا ان سے۔ اور پھر اگر یہ کام کرتے تو ان کو زبردست خوشحالی حاصل ہوتی۔ اس میں خوشخبری ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے سے رزق میں کمی نہیں آتی، نقصان نہیں ہوتا۔ تقوی اختیار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو پھر قناعت کی ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جتنا بھی رزق ہو، اگر اندر تقوی نہیں نا تو اندر فقر ہی ہوگا، ہر وقت فقر۔ اور اگر قناعت ہے نا تو تھوڑے پہ بھی انسان راضی اور خوش ہے، میرے رب نے مجھے بہت دیا، میں اس پہ شکر گزار ہوں۔ ہوگا کیا، اس رضا اور شکر سے نعمتیں امڑنا شروع ہو جائیں گی اور نعمتیں آئیں گی، ورنہ انسان کے شکوے تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے اور انسان کی حاجت تو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تو آج کا سبق جو ہے نا وہ قناعت کا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ سبحان اللہ، آپ فکر نہیں کریں، جو بتانے کی بات ہے بتائیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، جو کچھ آپ پر نازل ہوا وہ سب کچھ پہنچا دیا، اور اس کی گواہی حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے دی، جب آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، کیونکہ آپ نے پوچھا تھا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سب نے کیا کہا؟ آپ نے پہنچا دیا اور اس کا حق ادا کیا، اور آپ نے خیر خواہی کی۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کے احکام کو قائم نہ کرو، اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ ان میں سے اکثر لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، بس آپ کافر قوم پر افسوس مت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حق بات سن کر جھکنے کی بجائے، قبول کرنے کی بجائے اور بگڑ جاتے ہیں اور اکڑ جاتے ہیں کہ اگر یہی دین ہے تو ہم نہیں مانتے اس کو، نعوذ باللہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور جو سابی اور عیسائی ہیں، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایمان لانے کا یہی فائدہ ہے کہ انسان کے اندر سے یہ 2 بڑی بلائیں ختم ہو جاتی ہیں،
کنٹینٹمنٹ آ جاتی، قناعت آ جاتی ہے، اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے. انسان تنہائی محسوس نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہے نا، وہ ساری ضروریات پوری کر دے گا. اور غم اس لیے نہیں کرتے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس پر انسان اپنی جان گلا دے اور غم کرے، ان کو آخرت کی فکر لگ جاتی. تو یہ دعا مانگنا قطعاً نہ بھولیں، اللہم اجعل ہمی الآخرہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو آخرت کو اپنا ہم غم بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے سارے کام آسان کر دیتے، دنیا کے ہم غم نکل جائیں گے. یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے. جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی بات لے کر آیا جسے اس کے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے. یہ ہے خواہش نفس کی پیروی کے نقصان، کیونکہ ان کی خواہش نفس ہی بما لا تہوی انفسہم، انہیں پسند نہیں آئے رسولوں کی باتیں. تو خواہش نفس انسان کو تباہی تک پہنچا دیتی ہے اور ایسے عمل کی طرف لے جاتی ہے بعض اوقات جو شرعی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے انتہائی غلط ہوتا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہوتی ہے، لیکن صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان ساری حدیں توڑ دیتا ہے. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَأَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا تو وہ حق سے اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو یہ کرتے ہیں. یہاں فتنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. فتنہ کا اصل معنی ہوتا ہے آزمائش. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم کتنے ہی گناہ کر لیں، خواہ انبیاء تک کو قتل کر لیں، چونکہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے دنیا میں کسی قسم کی بدبختی، نحوست، دشمن کا حملہ، یہ کوئی بلا ہم پہ نازل نہیں ہوگی. لیکن حق سے اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے ان پر بلائیں نازل ہوئیں. پہلی مرتبہ اللہ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے مسجد اقصیٰ کو جلا ڈالا، ان کے مال لوٹے اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا اور ان کو پکڑ کے غلام بنا کے بابل لے گئے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، نعوذ باللہ. اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. یہ تھی مسیح علیہ السلام کی تعلیم. بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. یہاں پھر شرک کا انجام بتا دیا گیا کہ اس پر جنت حرام ہے مشرک پر، اور جہنم ہمیشہ کے لیے واجب ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کو بخش دے گا لیکن مشرک کو نہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتہوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم. یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ ایک معبود کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اگر یہ باز نہ آئے اس بات سے جو یہ کہتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا جو ہے یہ سراسر شرک ہے. افلا یتوبون الی اللہ، ایسے سب لوگوں کو توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، کیا پھر یہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بڑی گستاخی کرے، شرک کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اگر وہ توبہ کر لے، باز آ جائے تو اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. بل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. مسیح ابن مریم تو ایک رسول ہی ہے، یقیناً اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، اور اس کی ماں بہت سچی خاتون تھی، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے آیات واضح کرتے ہیں، پھر دیکھیے وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیح عقیدے کو کھول کے واضح کر کے بھی بتا دیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے نہیں ہیں،
اللہ کے شریک نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ایک رسول ہیں، اور ایسے ہی رسول ہیں جیسے پہلے بہت سے رسول آئے تھے، اور ان کی والدہ بہت سچی خاتون تھی، وہ کوئی بری عورت نہیں تھی جو یہود نے ان پر الزام لگایا ہوا تھا۔ اور پھر فرمایا وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لا یطعم، وہ نہیں کھاتا، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو کھانا کھاتے تھے، تو وہ پھر الہ کیسے ہو گئے؟ ان کی والدہ بھی کھانا کھاتی تھی، تو کھانا کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ کی یا بندوں کی؟ بندوں کی۔ دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے آیات واضح کرتے ہیں، پھر دیکھیے وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، یعنی کون ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں؟ یعنی غیر اللہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، اس سے کیوں نہیں مانگتے جو تمہارا حال بھی جانتا ہے اور تمہاری دعائیں بھی سنتا ہے؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلوب نہ کرو، اور نہ تم ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو جو یقیناً اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یونانی فلسفے کی پیروی کرنے کی وجہ سے ان کے اندر یہ ٹرینٹی کا عقیدہ آیا تھا، ورنہ ابتدا میں یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ہی مانتے تھے اور اللہ ہی کو بس اپنا معبود مانتے تھے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کیے گئے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو لعنت کے اسباب بتا دیے گئے، ایک ہے نافرمانی کہ جو کرنے کا حکم ہے اس کو کیا ہی نہیں، اور جن چیزوں سے روکا گیا، جن کو حرام قرار دیا گیا، ان کا ارتکاب کر لیا اور نافرمانیاں کی۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ اعتداء، یعنی دین میں غلو اور بدعات ایجاد کر کے تجاوز کیا، حد سے بڑھ گئے۔ اور کیا کرتے تھے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، یہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا یہ ارتکاب کیا کرتے تھے، یقیناً کتنا برا ہے جو یہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نافرمانیاں کرنے والوں پر بھی برائی سے روکنا فرض ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بہانہ کر لیتے ہیں نا، یہ کام تو میں خود بھی کرتی ہوں، کسی کو کہاں سے منع کروں، ہم سبھی کہتے ہیں نا یہ۔ تو یہاں پر ان کی ساری خرابیوں کے باوجود کہا کہ وہ برائیوں سے بھی منع نہیں کرتے تھے، یعنی وہ اگر خود نہیں بھی کرتے تھے تب بھی ان پر لازم تھا کہ وہ یہ کام شروع کر دیتے، کیونکہ اس کی برکت سے انسان برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر ایک شرمندگی آتی ہے کہ میں دوسرے کو تو کہہ رہا ہوں، خود کیا کر رہا ہوں، لیکن جب انسان کسی کو منع نہیں کرتا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کو خود بھی کھلی چھٹی ملی رہتی ہے۔ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں معصوم ہوں، گناہوں سے پاک ہوں، کبھی کوئی غلطی نہیں کی؟ کوئی کہہ سکتا؟ قطعاً نہیں کہہ سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تو کوئی بھی دعویٰ کا کام نہیں کرے گا، کوئی بھی پھر خیر کی بات کسی کو نہیں بتائے گا اور برائی سے نہیں روکے گا۔ برائیوں سے بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے کرنے کی برکت سے ہی انسان بہتری کی زندگی بسر کر سکتا ہے، یعنی اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن سکتا ہے۔ اور منکر سے روکنا جو ہے وہ لازمی امر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں پہلوں کی طرح ثواب ملے گا، جو پہلے گزرے لوگ، ان کی امتیازی صفت یہ ہوگی کہ وہ برائی کا انکار کر دیں گے، برائی پر راضی نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم نیکیاں خوب کرتے رہتے ہیں لیکن برائیوں کو اگنور کر دیتے، اس کو منع ہی نہیں کرتے یا اس کو برائی کو برائی نہیں کہتے۔ تو منکر سے روکنا جو ہے وہ اتنا بڑا کام ہے، کیونکہ اس میں مشکل زیادہ ہو جاتی ہے۔ کسی کو منع کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ اچھا نہیں، اس کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا ثواب بھی پھر زیادہ ہے۔ لیکن منکر سے نہ روکنے سے مرنے سے پہلے بھی دنیا میں بھی تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جو کوئی ایسی قوم میں ہو کہ جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدلنے پر قدرت بھی رکھتے ہوں، اس کے باوجود وہ ان کی اصلاح نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا، یعنی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، آپ ان کی اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ بھی ایک خرابی ہے۔ یقیناً کتنا برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور یہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
یعنی ایسے کام کیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. اللہ ہی کو ناراض کر دیا، پھر باقی کون بچائے گا اگر اللہ ناراض ہے تو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے مقابلے میں کافی ہو جائیں گے، اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دیں گے، لوگوں کے حوالے کر دیں گے. اور اگر یہ اللہ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا تو یہ انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہے. اتنا زیادہ دوستی کے بارے میں کیوں بات آتی ہے؟ کیونکہ دوستی انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، یقیناً آپ ایمان والوں کی دشمنی میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت یہود کو اور ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے شرک کیا.